ماشاء اللہ. اللہم صلی وسلم. درود شریف پڑھ لیں, آج شب جمعہ وسیع لگ گیا تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بعد اللہ تعالیٰ کی سلامتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتوں کا نزول مجھ پر اور آپ پر اور اس ادارے میں کام کرنے والوں پر, اس بلڈنگ پر اور ہم سب کے اہل خانہ پر ہو. آمین. یہ جو میں نے دعا دی اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ, ماشاء اللہ. اگر رئیس کی بریانی ہوتی تو مزید جو ہے وہ انرجی بڑھ جاتی. کچھ سینئر ایچ او ڈیز بیٹھے ہیں, کم سے کم ضرور وہ ریز کریں. زوم میں ہاتھ کھڑا ہوتا ہے, پبلک ٹاک ہو رہی تھی تو ہینڈ ریز ہو جاتا ہے. تو ویسے ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. کون کون میرے ساتھ انشاءاللہ رئیس بھائی کے معاملے میں؟ رئیس ایک باورچی کا نام ہے, اس کی بہت ہی زبردست قسم کا پلاؤ بھی ہوتا ہے, بریانی بھی ہوتی ہے. تو اس بریانی کو سلامتی اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اگر اس ٹاک کے ساتھ ڈیلیور کی جائے تو کون کون اگلی جمعرات کو ہم سی او تک انشاءاللہ یہ شوٹ بھیجیں گے؟ کون کون ساتھ دے گا میرا؟ اچھا یہ چار میں تو یوں ہاتھ کیا شاہد بھائی کو اس کے اسکرین شاٹ بھیجیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. عدنان بھائی ساتھ دیں گے نا ہمارا؟ پکی بات. گڈ. اچھا بھائی, جو پچھلی زندگی میری آپ کی گزر گئی بریانی کھائے بغیر, اللہ اسے معاف فرمائے. اور آنے والی زندگی کا اللہ سبحانہ وتعالی بھلائی اور خیر میں اور نیکی میں اضافے کا ذریعہ بنائے. جب ہم شارق بھائی خیر, نیکی اور بھلائی کا تصور آتا ہے تو ٹوپی, تسبیح, جائے نماز, بڑا اچھا سا فیل کرنا, مسجد, تو یہ زندگی سامنے آتی ہے. یہ تو ایک عبادت کا ایک پہلو ہے اور ایک یہ ہمارا لباس ہے, ظاہری معاملہ, ظاہری پہلو ہے. اچھی بات ہے الحمدللہ جس کو جتنی توفیق مل جائے. لیکن نیکی صرف یہ عبادات کا ہی نام نہیں ہے. نیکی صرف ریچولز کا, رسوم و رواج کا اور مختصر سا ہم نے جو ایک اسلام کا ایک دائرہ سا کھینچ دیا ہے, مصلی, جائے نماز, تسبیح, ٹوپی, ایک بستر اٹھا کے اللہ کے راہ میں جانا, یہ بھی دین کا حصہ ہے لیکن یہی دین نہیں ہے. کیا بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ نہیں سمجھا. کیا بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیکی, خیر اور بھلائی اس سے بڑھ کر ہے. آپس میں لین دین, ڈیلنگز, معاملات اس کو کہتے ہیں. آپس میں سماج میں, معاشرے میں زندگی کو برتنا, اس کو معاشرت کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے سنا ہوگا معاملات اور معاشرت. کسی سے پوچھو, ایون یونیورسٹی گریجویٹ سے ماشاءاللہ بڑی فینسی ڈگریز کی ہوں گی, بھائی یہ بتا تو یار ساری زندگی معاشرت اور معاملات سنتا رہا, ہوتا کیا؟ ہمارا بڑا تلخ تجربہ ہے اس کے اوپر. اب پتہ نہیں معاشرت کو انگلش میں صحیح ٹرانسلیٹ اس کے قریب کے کیا لفظ کوئی نہ کوئی ہوگا, اس کو دیکھ لیں گے. ڈیلنگز اور معاملات کا تعلق لین دین کے ساتھ, جہاں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ مال شاید انوالو ہوگا, پراپرٹی, ویلتھ زیادہ انوالو ہوگی, جہاں کچھ لوگ لکھتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ادھار لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو طے کرتے ہیں. آپ لوگ ادھر ایک معاملے کے تحت یعنی کانٹریکٹ, ایک ایگریمنٹ کے تحت, امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ میں ہے. تو جیسے ہی کوئی شخص کسی کانٹریکٹ میں آتا ہے, سروسز کے اگینسٹ وہ کچھ بینیفٹس حاصل کرتا ہے, چاہے سیلری میں ہو, چاہے وہ کوئی چیز, تو یہ بھی معاملے میں آتا ہے. مولانا صاحب ایسے ہی ہے نا؟ تو معاملہ جس میں تقریباً لین دین کا اور مانیٹری ویلیوز کا زیادہ تعلق ہے, چاہے وہ پراپرٹی ہو, یعنی ویلتھ ریلیٹڈ چیزوں کے اندر معاملہ آ جاتا ہے. یعنی جس کے عوض کوئی عوض ہو, کوئی چیز کنسیڈریشن ہو جس کی اگینسٹ. شمون بات سمجھ آ رہی؟ گڈ, ماشاء اللہ. معاشرت ہے سماج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ برتنا. یہ اردو کا ایک لفظ ہے, زندگی برتی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یار آپ کا برتاؤ آج ایسا ہے, رویہ یہاں جنم لیتا ہے, اس کو اردو میں کہتے ہیں طرز عمل, طرز فکر. اور یہ جب ایکشن میں آتا ہے, چاہے زبان سے ہو, آنکھوں کے اشارے سے ہو, باڈی لینگویج سے ہو,
کچھ یعنی کچھ ادائیگی سے ہو اور کچھ آپ کے اشاروں سے ہو، لکھ کر ہو، بول کر ہو، اشاروں سے ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طرز عمل ہوتا ہے. یہ ہم یوں سمجھ لیں برتاؤ، ہمارے یہاں برتاؤ اور رویے کو نا انٹرچینجبلی غلط استعمال کیا جاتا ہے. شارق بھائی کہتے ہیں اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا رویہ یہاں جنم لے رہا تھا، اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا. رویہ بھی کوئی کہ ٹھیک نہیں تھا، چونکہ اس کی جب مائنڈ سیٹ کے اندر ہی گڑبڑ تھی تو اس کا برتاؤ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو یہ معاشرت سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز. معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، یہ سب چیزیں درست ہو جائیں تو زندگی کا لطف آنا شروع ہوتا ہے. جیسا کہ کوئی آپ مشروب پئیں گے، کوئی آپ کھانا کھائیں گے، کوئی آپ چیز کھائیں گے پیئیں گے، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہاں آپ کے آفس میں آتا ہوں، ایک یہاں خاص قسم کی فریگرنس ہوتی ہے. ایک آدھ دفعہ فریگرنس بہت چینج تھی، تو وہ فریگرنس کا اثر آپ لوگوں کے اوپر پڑتا ہے. کیونکہ میں کچھ عرصے بعد آ رہا ہوتا ہوں، ایک دفعہ فریگرنس کوئی خاص تیز تھی نیچے 6th میں یا ادھر، لوگوں میں ایکسائٹمنٹ تھی، آپ فریگرنس چینج کر دیں، یعنی ذائقے کا مزاجوں پہ، رویوں پہ فرق پڑتا ہے. تو اسی طرح سے میرا اللہ سے تعلق، میرا اپنے سے تعلق اور میرا لوگوں سے تعلق، میرا معاشرے اور سماج سے تعلق کا، معاملات ہوں، لین دین ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، اور اللہ سے تعلق ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کامیابی کا یقین ہو، یہ ایک ہولسٹک لائف بنتی ہے جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ 24/7 360 آپ اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، یعنی 24/7 365. تو نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا یہ تصور دے کے اگر ہم دعا کریں، اے اللہ اب جو آنے والا میری زندگی کا جو بھی وقت ہے، جتنی میری سانسیں رہ گئی ہیں، جتنا میرا دھڑکتا دل رہ گیا ہے، جتنا میرا رگوں میں جو گرم خون دوڑتا رہ گیا ہے، یہ اس پیکج کے ساتھ خیر، نیکی اور بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بن جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس کہ اگر اتنی بات سمجھ آ گئی تو میں آپ کو 2 چھوٹے واقعات سناؤں. دیکھو جب انسان زندگی کو جاذب پہ آ گئے، جاذب ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بیٹھ جائیں کہیں نہ کہیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ فری لانس بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. آج کل فری لانسنگ پہ کچھ لوگ، یعنی ظاہر ہے پوری دنیا چڑھ گئی ہے، آپ جیسے لوگوں نے چڑھا دیے. آن لائن کماؤ، ڈالر کماؤ. آج کل وہ وائی مین کر کے یوٹیوب پہ آتا ہے، کوئی کسی نے دیکھا وائی مین کو؟ کون دیکھتا وائی مین؟ ریڈ ماسک ہے. آن لائن کماؤ، ڈالر کماؤ. آن لائن کماؤ، کیا آن لائن کماؤ بھائی؟ آن لائن کماؤ، آن لائن. تو بہرحال گڈی پہ تم لوگوں نے سب کو چڑھا تو دیا، پوری قوم چڑھی ہوئی ہے اس میں. ٹھیک ہے، آن لائن کماؤ، آن لائن کماؤ، آن لائن کماؤ. چلو بہرحال انسان کماتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ ایک عمر کے حصے میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی ساتھ میں مجھے میری شادی کر دی جائے. اس کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک سیٹل لائف میں آتا ہے. پھر وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں، گاؤں والا شہر میں آنا پسند کرتا ہے، شہر والا یعنی کسی بہتر جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. اور آج کل جو حالات ہیں، کبھی ملک سے باہر جاؤ اور اچھا کماؤ اور کوئی اور پاسپورٹ آ جائے وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ ہوا کہ اس نے PhD بھی حال ہی میں مکمل کی، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں، ٹریننگ میں، HR میں. اس نے بڑا نام کمایا اور ماشاءاللہ پاکستان کی بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹیز کے اندر ان کا ایک نام تھا. پھر اس پہ PhD بھی کی. گلوبل لیول پہ کوچنگ اور کاؤنسلنگ میں ان کا ایک نام تھا. اسپیڈ کوچنگ ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے لائن مینیجرز، ہمارے جو ہیڈز ہیں، وہ اس بات کو صرف یاد رکھیں، بہت کام آنے والی چیز ہے. اس پہ بکس بھی آ رہی ہیں. اسپیڈ کوچنگ، ٹھیک ہے، اسپیڈ کوچنگ، تیزی سے جاتے ہوئے کسی مسئلے کو جا کے اس کو الفاظ کے ذریعے سے حل کر لینا. بہت ماہر تھے. فائنلی وہ جناب وہ کسی ایک باہر جگہ US یا UK میں ان کی جو ہے وہ جاب ہو گئی، اور جناب ویزا اسٹیمپ ہو گیا، اور جناب اب گھر کا سامان انسان دائیں بائیں بیچتا ہے، پوری فیملی کے ساتھ بس اب جناب سیٹل ہو رہے ہیں. فائنلی آخری ملاقاتیں چل رہی ہیں، جیسے کسی کی اچھی جاب ہو جائے تو یہاں نوٹس پیریڈ سرو کرتا ہے، کہتا ہے میرا خیال کرنا انس یار، دیکھ کتنا اچھا بھائی تھا، یہ CV رکھی ہو ذرا، اور جگہ ہو تو فوراً بتانا. پبلک ایسی ملنا شروع ہو گئی، سب کچھ سیٹ تھا. جانے سے 48 گھنٹے پہلے، 48 آورز بیفور ڈپارچر پاکستان سے، کراچی سے، ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. چونکہ دعوتیں کھا رہے تھے تو سوچا کہ بھئی کوئی فلودہ کھایا ہوگا، کوئی میٹھا کھایا ہوگا، کوئی بریانی کھائی ہوگی، تھوڑا سی طبیعت اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. لیکن تھوڑا سا نا درد عجیب و غریب انداز سے اٹھا. کہا کہ یار آگے ٹریول ہے، ابھی آرام کر لیتا ہوں سیٹ. لیکن پھر وہ دوبارہ ٹھیس مار کے اٹھا.
تو کسی سے مشورہ کیا کیا کریں، تو بھائی کوئی بہت ہی مشہور اور معروف ہمارے ایک دو ہاسپٹلز ہیں بڑے پرائیویٹ، اس میں چلے گئے. کسی نے کہا بھی گیسٹرو کو دکھاؤ، فلانا دکھا دو. اس میں 2-3 ڈاکٹرز اتنا پریشان ہوئے کہ یہ جو علامات تو بہت خطرناک سطح کی ہوتی ہیں. بندہ تو بالکل ایک اچھا 40s کے اندر چل رہے ہیں، آگے ایک شاندار کریئر ہے. انہوں نے کہا آپ چند ٹیسٹ کرا لیں. تو انہوں نے کہا اس کی رپورٹ کب آئے گی؟ تو بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، کم از کم 48 آورس 72 آورس، سم ٹائمز 3-4 دن ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی کرٹیکل قسم کی اگر کوئی بیماری ہے تو اس میں ذرا ڈاکٹرز فوراً بات نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سمٹمز ہیں، ہم فردر چیز میں جائیں گے، پھر وہ ذہن بنا کے کوئی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ایکچولی میری شاید ہو سکتا فلائٹ ہے اور آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو فردر اسٹیج پہ ذرا خطرناک یعنی موٹر وے پہ، خطرناک ہائی وے پہ یہ بیماری چل کے آگے کسی جگہ پہ ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے. انہوں نے مشورہ کیا لوگوں سے بھی کیا کروں. انہوں نے کہا رپورٹ جب 3-5 دن میں آئے گی تو 3-4 دن بعد امریکہ میں ہوگے تو تم وہاں چلے جاؤ اور تم اتنی اچھی پوزیشن پہ جا رہے ہو، تمہارا پاسپورٹ وہاں مل جائے گا، تمہیں سب کچھ مل جائے گا. تو وہ جو نیشنل ہیلتھ سیکورٹی پروگرام ہوتا ہے NHS وغیرہ اس کے اندر تم انرول ہو جاؤ گے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. فائنلی پیک کیا، طبیعت کچھ اچھی ہوئی، میڈیسن لی تو راستے کا سفر بھی اچھا گزرا. تو وہ سمجھے کہ بہترین زبردست انداز سے طبیعت سیٹ ہو گئی. معاملہ یہاں نہیں رکا. وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہی سمٹم ذرا شدت سے دوبارہ پیدا ہوئے. پھر اب ان کے ذرا گھر والے دائیں بائیں فکر مند ہوئے اور وہ پہنچ گئے جو ادھر کا اسٹیٹ لیول کا جو ایک زبردست قسم کا پروسیجر ہے اس پروسیجر کو فالو کیا. اور نتیجتاً کوئی 3-4 دن میں 5 دن میں ڈاکٹر سے نتیجے پہ پہنچے کہ اب آپ کے پاس شاید چند ہفتے رہ گئے، آپ کینسر کی 4th اسٹیج کی آخری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے. شاندار کریئر ابھی شروع ہونے لگا ہے. ایک انسان نے سپنے بنے تھے کہ وہاں جائیں گے، سیٹل ہوں گے، بچے پڑھیں گے، یونیورسٹیز ہوں گی، ہم ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی اختیار کریں گے، ایک زبردست قسم کا پاسپورٹ آ جائے گا اور ہی واز اپوائنٹڈ پروفیسر کسی باہر کی یونیورسٹی میں. ایک زبردست قسم کا کریئر ہے. اب اس وقت ان کی لائف کی اگر ایک بک نکالی جائے، کلرنگ بک نکالی جائے، اس میں سب کچھ موجود ہے. زبردست قسم کا پیکج موجود ہے، پاسپورٹس موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں. ہیڈ آف دا فیملی انفارچونیٹلی پچھلے 48 گھنٹے میں اس وقت موجود نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری ان سے تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے ڈولمن میں. ہمارے استاد ہیں ولی زاہد صاحب، بہت مشہور ہیں HR اور OD اور ٹریننگ اور کوچنگ کے اعتبار سے. تو ولی زاہد صاحب کے ساتھ ملا. کل فیس بک پہ لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا تو ولی صاحب سے کہ وہ تو نہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہے. اور ہر کوئی شخص اتنا کل افسردہ تھا جو ہماری اس خاص فیٹرنیٹی کے جو لوگ تھے اتنے غمزدہ تھے، دل شکستہ تھے، لیکن ان کی یہ کہانی ہمارے پاس ایک سورس کے ذریعے سے پہنچی. بس اوقات ہم بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا بخار ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا لنگڑاتا سا مچھر آتا ہے، رنگ برنگا سا وہ بیٹھتا ہے، خون چوستا ہے یا کچھ چیزیں منتقل کرتا ہے، نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے پلیٹلیٹس ہیں. مذاق مستی میں انسان وقت گزارتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے اور وہاں سے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. کوئی مقصد، کوئی موت کے ان ڈراووں سے کوئی تذکرہ کرنا. فلپ سائڈ آف دا اسٹوری میں ایک الگ ایک اسٹوری سناؤں. آج علی بھائی اور میں عصر کے بعد کسی ایک جگہ پہ تھے. آپ کو یاد ہے بیچ میں ہم نے ویلنس اور فٹنس کی ایک سیشن ہوا تھا. انس پراچا آئے تھے، وہ لمبے سے وہ جو اکثر لوگ موجود تھے انس پراچا کے ساتھ، رائٹ؟ وہ جو نیچے وہ بڑی زور سے جمبے ومبے لگا رہے تھے. انس پراچا کا مجھے صبح میسج آتا ہے اور اس میسج کے نتیجے میں آج ہم عصر کے بعد پہنچتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 25 سال پہلے ان کی پیدائش سے 25-28-29 سال پہلے ان کے والد صاحب کو زبردست قسم کا میجر ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے نتیجے میں ان کی پیدائش سے پہلے ان کے دل نے سب سے کم سطح پہ کام آپریٹ کرنا بس شروع کیا. یعنی جو منیمم لیول جو ہوتا ہے ہارٹ کی پمپنگ کا غالباً 18-20-22% ہوتا ہے، یعنی اس سے نیچے دل جا نہیں سکتا. اور وہ اتنی خطرناک سٹیج ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز گھنٹوں اور ہفتوں کی باتیں کرتے ہیں. وہ ماشاءاللہ 28 سال جینے کے بعد پرسوں دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ انس پراچا جو چونکہ سب نے ان کے ساتھ سیشن لیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو میرے بھائیوں یہ 2 قسم کی کہانیاں ہیں. ایک شخص ہے جس کو گھنٹوں اور ہفتوں کرٹیکلی ایویلیویشن کی جا رہی ہے کہ شاید نہیں بچے گا، وہ 28-30 سال چلا جاتا. انس پراچا کی میرا خیال عمر 25 سال 28 سال تو ہوگی نا، انس جو آئے تھے اتنی.
اس سے پہلے ان کے والد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اور پرسوں ایمان کی، صحت کی، سلامتی کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا. اور آن دی ادر ہینڈ ایک نوجوان جو کہ اپنے زندگی کے زبردست قسم کے کریئر پہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کا کریئر گویا کہ اب ٹیک آف کرنے والا تھا، اس ٹیک آف کی اسٹیج کے اوپر آخری اس کو اطلاع ہی ملتی ہے کہ آپ تو اب دنیا سے جانے کی تیاری کریں. اور چونکہ وہ اللہ کی شان ظاہر ہے، پھر وہ ان کا علاج بہت ہی ہائی سطح پہ ہوا، تو وہ چند دنوں سے چند ہفتوں تک، اور چند ہفتوں سے چند مہینوں تک چلا. الحمدللہ نے موقع ملا اپنی سب چیزیں سیٹل کرنے کا، اللہ سے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا، اور آہستہ 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 وہ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے لوڈ ون کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ ہمارے اس بھائی کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. تو یہ میں نے جو آپ کے سامنے ایک دعا آج پڑھی ہے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. عبداللہ بھائی اس کو نوٹ کر لیجیے گا، پھر اس کا ترجمہ سرکولیٹ کریں گے. یعنی اس کا جو آسان الفاظ میں مطلب ہوگا مفہومی انداز سے کہ اللہ جو اب میری بقیہ زندگی ہے وہ نیکی، بھلائی اور خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا دے. یہی مطلب ہوگا نا اس کا عبداللہ بھائی، ہے نا؟ اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا. اور میں نے شروع میں یہ سٹوری سنانے سے پہلے بتا دیا کہ نیکی، بھلائی، خیر صرف صدقہ، خیرات، ٹوپی، مصلی، نماز تک محدود نہیں ہے. پورے دین ایک پورے پیکج کا نام ہے جس میں معاملات بھی ہیں، ڈیلنگز بھی ہیں، کانٹریکٹ کے ایگریمنٹس کی شرائط پہ پورا اترنا بھی ہے. اور اس کے بعد یہ تو جاب کا اتنا بڑا کانٹریکٹ ہوتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لوگ فوراً سائن نہیں کرتے، کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں. جتنا بھاری موٹا ایگریمنٹ ہوگا، چاہے وہ پروبیشن بھی بندہ چھوڑ جائے یا اس کو کمپنی چھوڑ دے، یہ جب امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ ہوگا سال بعد بندہ چھوڑ دے، لیکن اس کے اوپر مشورہ کیا جاتا ہے، یار یہ بانڈ سائن کراتے ہیں یا فلانی بات کرتے ہیں، یار ان کی یہ پالیسیز ہیں. وٹ اباؤٹ شادی کا کانٹریکٹ؟ نہ وہ لڑکوں میں سے آپ پڑھ رہے ہیں، نہ وہ خاتون دلہن کے نام پہ وہ پڑھ رہی ہے. اور مہر کی ادائیگی لڑکے نے کرنی ہوتی ہے، طے کون کرتا ہے؟ ابا. طے کون کرتا ہے؟ سسر. ادا کس نے کرنا ہے؟ آپ نے. اور ایک قاضی صاحب ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں فلانی کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے، اتنا مہر ہے، یہ وکیل تھا، یہ ہے، آپ کو قبول ہے؟ ہم کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. آپ نے قبول کیا، لیکن بھائی صاحب اب بہت بڑے کانٹریکٹ کے اندر آپ داخل ہو گئے ہیں. یہ ایک اگریمنٹ ہے، یہ تو ایک جاب اگریمنٹ ہے جہاں آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سمپل ایک جاب اگریمنٹ ہے، وہ ایک زندگی کا آپ شریک حیات، رفیق حیات کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے کیا بائی لاز ہوں گے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے برتنی ہے اس کے ساتھ، نہ اس بیچاری کو معلوم ہے اور نہ اس بیچارے کو معلوم. نہ اس نے کہیں سیکھا، نہ ہم نے کہیں سیکھا. اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول کو پہچاننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، معاشرت، برتنی کی چیزیں میری آپ کی ٹھیک ہو جائیں، اخلاق میرا ٹھیک ہو جائے. تو یہ سب چیزوں میں آج سے ارادہ کرو. دیکھو وعدہ نہیں ہے، ارادہ کر لو. ان ساری سٹوریز کو سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ کس کو کتنا وقت دیتا ہے ہمیں نہیں معلوم. زیادہ ٹینشن، بلکہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو تھوڑا دن کے وقت میں دیکھ لیا کریں. ساتھ ہی میں باجو میں ہی قبرستان ہے. ذاکر نائک صاحب کی آواز استعمال کرو الفاظ، باجو میں تم لوگوں کے قبرستان ہے نا، تو باجو میں قبرستان کو دیکھ لو. ایک چند گھنٹوں کی قبر سے لے کے اور شاید 100 سال سے اوپر تک کی قبر موجود ہوگی یہاں. چند یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، کوئی بھی کسی وقت بھی بھائی کچھ نہیں معلوم. اور شہروں میں رہنا اور اتنی بڑی آبادی والے شہر میں رہنا، اور پھر کراچی کے، پوری دنیا کے اس وقت جو خاص حالات ہیں، اور جس حساب سے میری اور آپ کی فوڈ چوائسیز ہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ کی بس مجھ پر رحم فرما دے اور آپ پر رحم فرما دے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ظاہر اسٹوریز ہمارے پاس بہت آ رہی ہوتی ہیں. اب ایک اور واقعہ بھی تھا لیکن وہ میں نہیں سناتا ہوں. تو یہ جو دعا ہے بڑی زبردست دعا ہے. اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. اے اللہ جو میری بقیہ زندگی ہے وہ خیر کا، بھلائی کی اور نیکی میں، یعنی میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو،
ہم دفتر میں ہیں، ہم گھر پر ہیں، ہم سڑک پر ہیں، میری ذات سے مجھے فائدہ ہوگا، میری ذات سے مجھے فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ میں فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں گا. میری ذات سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، وہ وقتی فائدہ میں لوگوں کو دے پا رہا ہوں، کبھی فائدہ نہیں ہوگا. موم بتی خود جلتی ہے تو پھر دوسری موم بتی کو جلائیں گے نا تو وہ جلے گی، وہ خود نہیں بجھتی، وہ خود نہیں بجھتی. آپ موم بتی سے 100 موم بتیاں جلا لیں، وہ لائٹ دیتی رہے گی، پاس آن کرتی رہے گی، پورے معاشرے کو، پورے کمرے کو، علاقے کو جگمگ کر دے گی. ایسی موم بتی بن جائے بھائی، خود بھی جلتے رہیں، خود بھی روشن رہیں، اور زندگیوں کو جس کو ٹچ کریں اس کو روشنی پھیلاتے رہیں انشاءاللہ. ارادہ کریں بھائی. لکھا ہوا ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے، سانس ہے تو چانس ہے بھیا، سانس ہے تو چانس ہے بھیا. یہاں کام کرو، جو پائلوز ہیں، جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے جو سیکشنز ہیں، جو بھی آپ کے جو لائن مینیجرز ہیں، جو چیز کہی ہے امانت دیانت کے ساتھ. کیوں؟ کہانی یہیں سے شروع ہوگی. یاد ہم نے لائف سٹائل میں بات کی تھی، آمدنی کے ساتھ کا معاملہ ہے. حلال آمدنی ہوگی، لقمہ حلال ہوگا اور لقمہ طیب انشاءاللہ. یعنی اچھا ہم چیز اختیار کریں گے تو آگے پھر گاڑی چلنی ہے. یہیں پہ گڑبڑ ہوگی خدا نہ خواستہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باقیہ زندگی ہے، دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، بہت خیر کے ساتھ، بہت بھلائی کے ساتھ اور بہت نیکی میں اضافے کا ذریعہ بنائے. اور یاد رکھنا، نیکی کا تصور میرے آپ کے اس معاشرے میں بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. 24/7 365 جو زندگی ہم نے گزارنی ہے وہ میں اپنے ساتھ ہوں، یعنی تنہائی ہو. ایک تنہائی کی زندگی بھی ہوتی ہے، اور تنہائی کے گناہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تنہائی کے معاملات، تنہائی کے تھاٹس بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یا تو وہ انسان کو روشن کر دیتے ہیں، یا وہ انسان کی اپنی دنیا کو تاریک کر دیتے ہیں. اور جب سے ہمارے پاس یہ ہے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اس نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا بھائی. اور ایک ہم بات کرتے ہیں چلتے چلتے، آخری بات ہم کریں آپ کے ساتھ، اسکرین کا، سوشل میڈیا کا، موبائل، لیپ ٹاپ، ٹی وی کا، ٹیبلٹ کا غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاط استعمال ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دے گا. دین کی ہو یا دنیا کی ہو، کوئی وظیفے اثر نہیں کرتے، کوئی صدقے اثر نہیں کرتے، کوئی دعا. تنہائی کا معاملہ بہت خاص ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہ کریم ہمارا معاملہ ٹھیک فرما دے، ہماری معاشرہ ٹھیک فرما دے، ہمارا اخلاق ٹھیک فرما دے. اللہم اجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر. اللہ کریم ہم سب نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ، ہم سب نے ارادہ کیا بقیہ جو زندگی ہو وہ خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی، ہر لمحے کی عافیت میں بھلائی کے ساتھ اور اس میں اضافے کا ذریعہ بنے. جو پرانی زندگی، پچھلی زندگی گزر گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف فرما دے. معاملات سیکھنے والا بنا دے، معاملات کی نیکی نصیب فرما، معاشرت کی نیکی نصیب فرما، اچھے اخلاق کی نیکی نصیب فرما، آپس میں برتاؤ کے بہترین تعلقات کی نیکی کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کریم ہمارے اس بھائی پوری شام راتوں کو محنت کرتے ہیں، اللہ کریم آتے جاتے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما لے. ان کے رزق میں خوب برکت نصیب فرما، ان کے اوقات کار میں خوب برکت نصیب فرما. جو پروجیکٹس میں، جن ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا، اللہ کریم ان کو ترقی نصیب فرما. اتحاد اتفاق کے ساتھ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما. برکت والا رزق نصیب فرما، نحوست والے مال سے ان کی حفاظت فرما. امانت دیانت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. خیانت والے طرز زندگی، لائف اسٹائل سے ان کی حفاظت فرما دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. انس براچہ بھائی ہیں اور ہمارے وہ ساتھی، ان کے والد کی اور ان بھائی کی مغفرت کے لیے بھی دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کے مغفرت فرما دے. ساتھ میں قبرستان میں لوگ جتنے مدفون ہیں ہمارے شہر کراچی، ملک پاکستان میں، پورے عالم اسلام میں اب تک جتنے موت المسلمین، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے. خالی آج کل گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، ڈینگی کی وبا ہے، چکن گونیا ہے، متعدد لوگ اس کے اندر پریشان ہیں. اللہ سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے، سب کو عافیت والی صحت عطا فرما دے. شکر گزاری والی، نعمتوں کی قدر والی اور فرم برداری والی زندگی اللہ نصیب فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ.